وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر ہر انسان ترقی، عزت اور کامیابی چاہتا ہے۔ مادی چیزوں کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہر بندہ اپنے شعبہ کے اندر، اپنے میدان کے اندر ترقی، عزت اور کامیابی چاہتا ہے۔ جب گناہوں کی طرف ہم جاتے ہیں، جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی گناہوں کے کاموں کے اندر ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایسے سعادت مند اور خوش نصیب نوجوان اور لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے میدان کے اندر ترقی، عزت اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ جس انسان کو نیکیوں کے اندر، عبادات کے اندر، اعمال کے اندر ترقی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر بھی اس بندے کو اکرام اور اعزاز سے نوازیں گے۔ تصوف و سلوک کے اندر ہر سالک یہ چاہتا ہے کہ میں جو معمولات کر رہا ہوں، میں نے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، بیعت کا عمل کیا ہے، تو مجھے اس میدان کے اندر ترقی ملے، میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ بیعت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو ولایت کا نور نصیب ہو جائے، انسان کے سر کے اوپر ولایت کا تاج سج جائے۔ بیعت کا مقصد انسان اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میری زندگی سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اور یہ گناہوں کا کھوٹ اس وقت نکلتا ہے جب انسان نسبت کا نور، ولایت کا نور حاصل کر لیتا ہے، جب سینے کے اندر مشائخ کی جانب سے نسبت کا نور منتقل ہوتا ہے۔ اگر نسبت کا نور لینے والا کبھی گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ لیتی ہے، اللہ قدم قدم پہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت گناہ ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اس امت کے اندر ایسی پاکیزہ اور مقدس ہستیاں گزری ہیں کہ 20 سال تک فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ لوہے کے بنے ہوئے انسان تھے؟ کیا لکڑی کے بنے ہوئے انسان تھے؟ آخر سلسلہ کیا تھا کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے، گناہ نہیں لکھے جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان سے کبھی گناہ ہو جاتا تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے
تو فرشتہ چند پہر تک انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے۔ اگر وہ بندہ تقریباً 6 گھنٹوں کے دوران توبہ کر لیتا ہے تو فرشتہ اس کے گناہ کو نہیں لکھتا۔ اگر تقریباً 6 گھنٹے کا دورانیہ گزر جاتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو نام اعمال کے اندر لکھ لیتا ہے۔ تو جب بندے کو نسبت اور ولایت کا نور نصیب ہو جاتا ہے، اگر کبھی اس سے غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے فوراً بعد انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر سالک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس میدان کے اندر ترقی ملے، مجھے نسبت کا نور نصیب ہو جائے، مجھے مشائخ کے پاس جو دولت ہے وہ نعمت، وہ دولت نصیب ہو جائے۔ لیکن بعض مرتبہ چند وجوہات ایسی ہوتی ہیں، چند رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سالکین طریقت کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ وہ اپنے معمولات کر کر کے اس مقام تک پہنچنے کے قریب ہوتی ہیں، چند وجوہات، چند رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، بندہ اپنی ترقی سے تنزلی کی طرف آ جاتا ہے، بندہ اپنی ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے حضرت کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، میرے حضرت نے اس عنوان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور میں یہاں پہ سالکین طریقت سے جن کا تعلق حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہے، وہ اس تعلق کے اوپر، اس نسبت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں جو شیخ عطا فرمایا ہے، اللہ نے جس بندے کے ساتھ ہماری نسبت جوڑی ہے، وہ اللہ کا مقرب، اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس شیخ طریقت کو ایسی نسبت اور اپنا کمال کا تعلق عطا فرمایا ہے، جب بندہ اس شیخ کی صحبت کو چند لمحوں کے لیے حاصل کر لیتا ہے تو بندے کو ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اس دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے اور دنیا کے بنانے والے خالق کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ چند لمحے کی صحبت گزار کے واپس آتا ہے تو بندے کے عزائم بہت بلند ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عزم بندے کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے ان کی طرح بننا ہے۔ جس طرح اللہ نے ان کو قبول کیا، اللہ مجھے بھی قبول کر لے۔ میں نے آج کے بعد تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے، میں نے آج کے بعد نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ عزم، یہ ارادہ، نیت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ سمجھ جائے کہ مجھے کسی خاص اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا سے نظریں ہٹ کر خالق کی طرف نظر جا چکی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بیعت کا جو مقصد بیان کیا ہے، بندہ اس کو پڑھ کے اور سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بیعت کا مقصد کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیعت کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے کہ بندے کی نیت درست ہو جائے، اور بیعت کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بندہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کو یہ کیفیت نہیں ملتی تو بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بیعت کی انتہا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت بیعت کا مقصد کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بیعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ میرے پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیعت کا مقصد یہ ہے انسان کی زندگی کے اندر سے گناہوں کی نجاست ختم ہو جائے اور انسان بشر سے بے شر بن جائے۔
بشر سے بے شر بن جائے، یعنی بشر سے مراد باشر، یعنی میرے اندر شر پایا جاتا ہے، اور میں کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اوپر اس لیے بیعت کر رہا ہوں تاکہ میرے اندر سے شر نکل جائے اور میں بے شر بن جاؤں۔ یہ بیعت کا بنیادی مقصد بیان کیا کہ انسان کے اندر سے شر ختم ہو جائے، اور جب بندے کے اندر سے شر ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت بن جاتی ہے۔ لوگ اس کے اخلاق کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو دیکھو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، فلاں بندے کو دیکھو نہ رشتہ داروں کو ایذا پہنچاتا ہے، نہ اپنے قریبیوں کو شر پہنچاتا ہے، نہ غیروں کو شر پہنچاتا ہے، اور اس بندے کے اوپر مسلمان کی کامل تعریف صادق آتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، وہ کامل ایمان والا، کامل اسلام والا بن جاتا ہے۔ اور میرے حضرت نے بیعت کا بنیادی مقصد یہی بیان کیا، جب انسان کو کسی اللہ والے کا تعلق مل جاتا ہے، وہ کسی صاحب نسبت آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، اللہ اس کی زندگیوں کے اندر سے اس شر کو نکال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالکین کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو، ہم تو بعض مرتبہ اپنے پیر بھائیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بیعت بھی ہوتا ہے، خانقاہوں کے اندر آنا جانا بھی ہے، وہ بیانات بھی سنتا ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، معمولات بھی کرتا ہے، لیکن کبھی اپنے والد کو ایذا پہنچاتا ہے، کبھی خامد ہونے کی حیثیت سے بیوی کو ایذا پہنچاتا ہے، کبھی وہ اعزہ اقربا کو ایذا پہنچاتا ہے، نہ اس کی زبان محفوظ، نہ اس کا ہاتھ محفوظ، نہ اس کی نگاہیں محفوظ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے حضرت نے بیان کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں سالک کے اندر اس وقت جنم لیتی ہے جب سالک ذکر کی کثرت نہیں کرتا۔ انسان کے اندر جتنا بھی شر ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ اگر سالک بیعت ہونے کے بعد بھی ان گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس کے معمولات کے اندر ذکر کثیر کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ ذکر کثیر کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ہی خیر پیدا فرما دیں گے۔ میرا دن چھپا کسی رات میں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میری زندگی ایک راز ہے، میرا راز ہے کسی ذات میں، میں جہاں کہیں بھی بھٹک گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ اگر بچہ اپنا ہاتھ والد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کیچڑ پھسلن جگہ آتی ہے، بچہ گرنے لگتا ہے تو والد اس بچے کو تھام لیتا ہے۔ اسی طرح جب مرید سچے دل کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اپنا ہاتھ کسی نیک بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اس بزرگ کی توجہات اور دعائیں بندے کو گناہوں کے اندر گرنے سے بچا لیتی ہے۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ بعض مرتبہ سالکین طریقت کو گناہ کا موقع ملتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اچانک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیچھے شیخ کی دعا ہوتی ہے، توجہات ہوتی ہے، اللہ ان کی برکت سے بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ مشائخ جب مراقبہ کرواتے ہیں تو اس وقت سالکین کو توجہات دے رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ خاموش بیٹھے ہوں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہوں، اس وقت بھی وہ سالکین کو توجہات دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر شیخ اکیلا بھی بیٹھا ہوتا ہے تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے قلوب کے اوپر توجہات ڈالے، چنانچہ وہ ساری انسانیت کے قلوب پہ توجہات ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کافروں کے دل کے اوپر بھی توجہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے دل کے اوپر بھی توجہ ڈالتے ہیں۔ اب کافروں کے قلوب کے اوپر توجہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور تمام مسلمانوں کے دلوں کے اوپر توجہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔
अचानक बैठे होते हैं, मामूलात ज़िंदगी से निकल चुके होते हैं, अचानक नेकी का शौक़ पैदा हो जाता है, अचानक नवाफिल का शौक़ पैदा हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह शेख की तवज्जुहात होती है। वो तवज्जुहात अपना असर दिखाती है, तवज्जुहात अपना काम दिखाती है, हत्ता कि मुरीद को नेक अमाल की तौफीक मिल जाती है। एक मुरीद गुनाह करके अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुआ तो शेख ने मुरीद के चेहरे की तरफ देख के कहा, गुनाह तुम करते हो और रोना शेख को पड़ता है। गुनाह तुम करते हो, रोना शेख को पड़ता है। क्या मतलब? कि मुरीद अपने मकाम पे रहते हुए किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया, अल्लाह ने वो मामला शेख के सामने मुनकशिफ कर दिया। जब शेख के सामने वो मामला आया तो शेख अपने मुरीद के लिए रोना शुरू कर देता है। चूँकि जब कोई बंदा शेख के हाथ में हाथ दे देता है, उस बंदे की तरबियत करना शेख की जिम्मेदारी बन जाती है। तो जहाँ आमाल के ज़रिए तरबियत करनी होती है, बयानात के ज़रिए तरबियत करनी होती है, वहाँ दुआओं के ज़रिए भी अपने मुरीद की तरबियत करनी होती है। तो इसी वजह से अल्लाह वाले ने फरमाया, गुनाह तुम करते हो और रोना शेख को पड़ता है। सालिक की तरक्की क्यों रुक जाती है? सालिक बढ़ते हुए क्यों रुक जाता है? इसकी ज़िंदगी के अंदर स्पीड ब्रेकर क्यों आ जाते हैं कि वो बंदा अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता? मेरे पीरो मुर्शद हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने इसकी 4 वजूहात इरशाद फरमाई है। सबसे पहली वजह, वहदत मतलब में कमी कोताही होती है। वहदत मतलब का क्या माना? सालिक का मतलब एक होना चाहिए और वही मुक़द्दम होना चाहिए। सालिक का मतलब, सालिक का मकसद, सालिक की मंज़िल विलायत और निस्बत के नूर का हुसूल होना चाहिए। जब सालिक का मतलब एक होता है और उसके लिए मेहनत कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को अपना कुर्ब अता फरमा देते हैं। लेकिन जब सालिकीन ज़िक्र के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपने तज़किए नफ्स के लिए, तस्फिया क़ल्ब के लिए जब किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बैयत कर लेते हैं, बैयत होने के बाद वो दाएं बाएं के कामों के अंदर ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, हत्ता कि अपने मकसद को फौत कर बैठते हैं, मामूलात ज़िंदगी से निकल जाते हैं, तो बंदा अपनी मंजिल पे पहुँच नहीं सकता। मेरे पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि आजकल सालिकीन का हाल ये है कि जब शेख अपने मुरीद से पूछता है, मामूलात हो जाते हैं, मुराकबा हो जाता है, तो मुरीद की तरफ से जवाब मिलता है कि मेरे पास तो फुर्सत नहीं होती, मेरे पास तो वक़्त नहीं होता। जब कोई सालिक मुरीद मामूलात की पाबंदी ही ना कर सके, वो अपनी मंजिल मकसूद पे कैसे पहुंच सकता है? अगर कोई बंदा जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाता है, वो अपने इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवाई लिख के देता है, वो दवाई लेके जेब में रखता है, घर के अंदर अलमारी में रख देता है, दवाई इस्तेमाल नहीं करता। चंद दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर उस मरीज से पूछता है, आपने दवाई खाई थी, आपने सुबह की गोली, सुबह के कैप्सूल, सिरप इस्तेमाल किया था, शाम की दवाई इस्तेमाल की थी? तो मरीज आगे से जवाब देते, मेरे पास दवाई खाने की फुर्सत नहीं थी, मेरे पास दवाई खाने के लिए वक़्त नहीं था। तो ये मरीज कभी भी ठीक नहीं हो सकता, जिस्मानी बीमारी इसकी बाकी रहेगी। इसी तरह ये जो मुरीदीन को मशाइख की जानिब से यौमिया मामूलात बताए जाते हैं, ये रूहानी दवाई की मानिद होती है। अब मुरीद इन रूहानी दवाई को लेके घर चला जाता है, अगर रूहानी अद्वियात को इस्तेमाल न करे तो इस मुरीद को कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता। हम अपने मामूलात को अहमियत दें, हम अपने मकसद को सामने रखें। बाज़ सालिकीन तो ऐसे होते हैं कि मामूलात बिल्कुल ही नहीं करते, चले गए शेख से जाके दुआ करवा ली, कोई तावीज़ ले लिया, कोई वजीफ़ा पूछ लिया, उसके बाद पूरा महीना, पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है। और बाज़ सालिकीन ऐसे होते हैं कि वो मामूलात तो करते हैं लेकिन मामूलात थोड़े करते हैं।
معمولات کم کرتے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی مرید سے پوچھتے ہیں کہ مراقبہ کرتے ہو تو آگے سے جواب دیتے 2 منٹ کا مراقبہ کرتا ہوں، 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ کرتا ہوں۔ تو جب سالک روزانہ 15-20 منٹ کا مراقبہ نہ کر سکے، 2, 3, 5 منٹ کا مراقبہ کرے تو اس سالک کو فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ سالک کو، مرید کو جب شیخ کو پوچھے کہ مراقبہ کرتے ہو تو مرید کی طرف سے جواب یہ ہونا چاہیے کہ حضرت مراقبے کے سوا میرا دن گزرتا ہی نہیں، مراقبے کے بغیر دن اچھا ہی نہیں لگتا، مراقبے کے بغیر رات اچھی ہی نہیں لگتی۔ میرے پاس تو مراقبے کی نعمت ہے، میں اپنے دن کا آغاز اپنے مراقبے سے کرتا ہوں، میں رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کرتا ہوں۔ اگر مرید کی طرف سے شیخ کو جواب یہی ملتا ہے کہ حضرت میرا دن مراقبے کے ساتھ گزرتا ہے، تو پھر شیخ کی دعائیں نکلتی ہے، شیخ کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب شیخ کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ مرید کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی، کہ جو چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند لمحے اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزر گئی وہی میری زندگی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ ساری کی ساری شرمندگی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کرنا چاہیے۔ ہر سالک یہ چاہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے، نسبت کا نور مل جائے۔ اب حضرت نے 5 معمولات بتائے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ معمولات میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتلائے ہیں۔ جس بندے نے یومیہ معمولات کو پابندی کے ساتھ کیا، میں نے اس کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے دلدل اور سمندر سے نکال کر اسے اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما لیا۔ تو سب سے پہلی وجہ وحدت مطلب کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ میں دوسرے لفظوں کے اندر آسان کر دیتا ہوں، وہ ہے معمولات کے اندر کمی، معمولات کو نہ کرنا، جس کی وجہ سے سالک کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد نے سالک کی ترقی کے رک جانے کی دوسری وجہ بیان کی، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے جلدی خفا ہو جانا، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے جلدی ناراض ہو جانا۔ جو مرید اپنے شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے جلدی ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خفا ہو جاتا ہے، اس بندے کو پھر شیخ کی طرف سے فائدہ اور فیوزات نہیں ملتے۔ بندہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرے اور شیخ کی باتوں کی اتباع کرے، اور شیخ کی ہر بات کے اوپر انسان خوشی کا اظہار کرے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ حضرت نے اس بندے کو اپنی مجلس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ۔ وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کا سامان کسی خادم کے ذریعے اٹھوا کر خانقاہ سے باہر رکھوا دیا۔ وہ بندہ گیا اور سامان لے کے پھر خانقاہ کے اندر آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ جاتے کیوں نہیں، آپ چلے جاؤ۔ حضرت نے دوسری مرتبہ اس کا سامان اٹھا کے خانقاہ سے باہر رکھوا دیا۔ وہ بندہ گیا اور سامان اٹھا کے پھر خانقاہ میں آ گیا۔ حضرت نے تیسری مرتبہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ چلے جاؤ کیوں نہیں جاتے، بار بار اندر کیوں آ جاتے ہو؟ حضرت نے سامان اٹھا کے خانقاہ سے باہر رکھوا دیا۔ وہ بندہ گیا اور سامان لے کے پھر خانقاہ کے اندر آ گیا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک عجیب جملہ کہا، حضرت حلوائی کی دکان سے مکھی باہر نہیں جاتی، میں محبت کی دکان سے باہر کیسے چلا جاؤں؟ مٹھائی والے کی دکان پہ جہاں شیرہ پڑا ہوتا ہے، میٹھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مکھیاں آ کے وہاں بار بار بیٹھتی ہے، ان کو اڑایا جاتا ہے، وہ دوبارہ اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس مرید سالک کا مطلب یہ تھا کہ حضرت میں مکھی سے گیا گزرا تو نہیں ہوں،
مکھی کو اڑایا جاتا ہے وہ پھر آ جاتی ہے، اڑایا جاتا ہے پھر آ جاتی ہے۔ حضرت مکھی کو حلوائی کی دکان سے شیرہ ملتا ہے، اور مجھے تو آپ کی مجلس کے اندر، آپ کی صحبت کے اندر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جب مکھی حلوائی کی دکان سے نہیں جاتی تو جہاں سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت کے جام ملتے ہیں، میں اس دکان کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو پیار آیا، اور آپ نے اس مرید کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ جی ہاں، اب آپ اس خانقاہ کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ کچا مرید ہوتا تو کہتا جب شیخ نے ایک مرتبہ نکال دیا تو یہاں پہ پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں، آنے کا فائدہ نہیں ہے، اب یہاں سے واپس جانا چاہیے، جو اپنے پاس ہی نہیں بٹھاتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر ایک اصول تھا، جب کسی مرید سے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی تو اس کا بستر اٹھا کے خانقاہ سے باہر نکال دیتے۔ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس اپنی تربیت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کی پہلی غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ جب دوسری غلطی ہوئی تو خادم نے بستر اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ کے خانقاہ سے باہر نکال دیا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلے تو اپنے گھر نہیں گئے، اپنے شیخ کی خانقاہ کے دروازے کے اوپر اپنے بستر لگا لیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اندر جگہ نہیں ملی تو شیخ کے دروازے کے پاس تو جگہ موجود ہے۔ جب کوئی مرید باہر سے اندر آتا یا اندر سے باہر جاتا، دروازہ کھلتا، حضرت مجذوب جھک کر اپنے شیخ کی زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی مرتبہ نظر پڑی تو آپ نے خادم سے فرمایا کہ اسے کہو کہ جب یہاں سے نکال دیا تو دروازے پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا، یہاں کیوں بیٹھے، چلے جاؤ۔ اب یہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ تھی، وہ ناراض نہیں ہوئے، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے خفا نہیں ہوئے۔ خادم نے جا کے پیغام پہنچایا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، قلم اٹھایا، ایک شعر لکھا اور کاغذ کے ٹکڑے کو بند کر کے حضرت کی خدمت کے اندر جواب بھیج دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شعر کو پڑھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شعر بڑا عمدہ اور لاجواب تھا۔ شعر لکھا تھا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اب شیخ کہہ رہے کہ نکل جاؤ، چلے جاؤ، لیکن مرید کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ نہیں بلائیں گے اس وقت تک میں بیٹھا ہوں، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں گا، میں نے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں آپ کا در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ حضرت میں نے تو آپ ہی سے کچھ پانا ہے، آپ ہی سے لینا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ہر چیز ختم ہو چکی ہے، یہ شیخ کے ساتھ کامل محبت حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت نے پھر ان کو خانقاہ کے اندر رہنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ تو کبھی اگر جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں تو اس سے سالک مرید ناراض نہ ہو، جلدی خفا نہ ہو، بلکہ انسان اسے مثبت سوچ کی طرف لے جائے۔ جب انسان مثبت سوچ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرید کا مثبت سوچ کی وجہ سے کام بنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں دین کی دعوت کے سلسلے میں تشریف لے گئے، اہل طائف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کو یاد ہے، پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام جب عتبہ کے باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، میرے محبوب سے کہہ دے اگر وہ چاہے میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت منفی سوچ کو اختیار کیا؟ نہیں، آپ نے مثبت سوچ کو اختیار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے آپ نے بارہا نعت سنی ہوگی، جو پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعا دے،
تو نبی علیہ السلام نے پتھر کھانے کے بعد ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. آپ علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے, میری قوم کو ہدایت دے دے. نبی علیہ السلام مثبت سوچ کو اپناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں. ہم ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر مثبت سوچ کو اپنائیں. جو مثبت سوچ کو اپنانے والا ہوگا وہ دنیا کے اندر کسی بھی میدان کے اندر موڑ کے اندر ناکام نہیں ہو سکتا. چند دن پہلے کی بات ہے, ہم نے مدرسے کے اندر ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جس نے پانی بوتل کے اندر یا کین کے اندر بھرنا ہے تو وہ باہر سے بھر لے. ٹھنڈے پانی کی مشین لگی ہوئی ہے تو یہاں بوتل کے اندر, کولر کے اندر, کین کے اندر پانی نہ بھرے. 2 گلاس پینے ہیں, 5 گلاس پینے ہیں, وہ پانی پیے, لیکن بھرنے کی اندر سے اجازت نہیں ہے. ایک بندہ پانی پینے کے لیے آیا, ساتھ بوتل اٹھائی ہوئی تھی, تو میں دفتر کے باہر ہی کھڑا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پانی پئیں, 10 گلاس پی لیں, لیکن پانی بھرنے کی اجازت نہیں ہے. تو مجھے آگے سے کہتے ہیں آئندہ کے بعد مسجد میں نہیں آؤں گا. اب میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ مسجد میں نہ آئیں, میں نے تو صرف اس کو یہ کہا کہ آپ بوتل کے اندر پانی نہ بھریں, تو آگے سے کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد مسجد میں نہیں آئیں گے. تو یہ ایک منفی سوچ ہوتی ہے. ہمیشہ کے لیے مثبت سوچ رکھا کریں کہ آخر یہ گھر ہے, اگر پانی سے منع کیا گیا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے. اب باہر بھی تو ہم نے اہل محلہ کے لیے ٹونٹی لگائی ہوئی ہے, وہاں سے دن کے وقت چاہیں, رات کو چاہیں, دوپہر کو چاہیں, جتنا چاہیں پانی بھرنے کی ان کو اجازت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر میدان کے اندر, ہر موڑ پہ, ہر شعبے کے اندر اپنی سوچ کو مثبت بنائیں. جو مثبت سوچ اپنانے والا ہوگا وہ کبھی بھی اندر من کے اعتبار سے ٹینشن والی زندگی گزارنے والا نہیں ہوگا. اللہ من کے اعتبار سے اس بندے کو سکون عطا فرما دیں گے. میرے پیر و مرشد نے سالک کی ترقی رک جانے کی تیسری وجہ بیان کی, وہ ہے شرک فی الطریقت. ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ, کہ بندے کا عقیدہ خراب ہو جائے, عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ عبادات اعمال کو قبول نہیں کرتے. میرے اللہ نے فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو اللہ کے ساتھ ذات کے اندر, صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا, اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیا جاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میرے اللہ نے میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا, لیکن جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی, عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ ہوگا, عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا, مشرک بن جائے گا, تو میں اس مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ اور دوسرا ہے شرک فی الطریقت. شرک فی الطریقت کسے کہا جاتا ہے؟ جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے, بیعت کرنے کے بعد شیخ اپنے مرید سے کہتے کہ یہ کام کر لو, تو کبھی وہ کام کر لیتا ہے اور کبھی وہ کام نہیں کرتا. تو گویا کہ کبھی مانتا ہے اور کبھی نہیں مانتا. حضرت فرماتے ہیں یوں سمجھ لو اس بندے نے اپنے نفس کو دوسرا شیخ بنا لیا, اور جو اپنے شیخ کی مخالفت کر کے احکامات کو چھوڑ کر نفس کی مانتا ہے تو اسے شرک فی الطریقت کہا جاتا ہے. یہ اس کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ مرید اپنے آپ کو شیخ کے مکمل سپرد کر دے. شیخ جیسے چاہے, جو چاہے اس مرید کو بٹھائے, شیخ مرید کو اٹھانا چاہے مرید ویسے اٹھے, شیخ مرید کو چلانا چاہے ویسے وہ چلے, شیخ مرید کو جیسے کھلانا پلانا چاہے تو ویسے کھائے پیے. اس کا کیا مطلب؟ شیخ جب بھی اپنے مرید کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں. شیخ کہتے ہیں سنت کے مطابق تمہارا چلنا ہونا چاہیے, سنت کے مطابق تمہارا کھانا پینا ہونا چاہیے, سنت کے مطابق تمہارے معاملات, معاشرت, معیشت ہونی چاہیے, سنت کے مطابق تمہارے اخلاقیات ہونے چاہیے. اب شیخ اپنے مرید کو سنت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے, لیکن مرید کبھی سنتوں کی اتباع کر لیتا ہے اور کبھی سنتوں کی خلاف ورزی کر لیتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے شیخ کی اتباع نہیں کی, اپنے آپ کو مکمل شیخ کے سپرد نہیں کیا. جو اپنے آپ کو مکمل شیخ کے سپرد کر دیتا ہے تو شیخ کی توجہات اور دعائیں اس مرید کو زیادہ ملتی ہیں.
میرے حضرت تو فرماتے ہیں کہ مرید اپنے آپ کو شیخ کے اس طرح حوالے کرے جس طرح میت غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ میت کو دائیں کروٹ پہ لٹاتے ہیں، میت بول نہیں سکتی، بائیں کروٹ پہ لٹاتے ہیں، میت بول نہیں سکتی. غسل دینے والے میت کو پھٹے کے اوپر بٹھا کے پیٹ پہ ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرتے ہیں تو میت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب آپ نے مجھے کیوں بٹھا دیا، میرے پیٹ پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو. وہ غسل دینے والوں کے سامنے بالکل خاموش ہوتی ہے. اسی طرح مرید اپنے آپ کو شیخ کے اس طرح حوالے کرے کہ حضرت جیسے آپ مجھے چلانا چاہیں گے میں ویسے چلوں گا، کیونکہ آپ نے مجھے خلاف سنت راستے کے اوپر تو نہیں چلانا، آپ نے مجھے اتباع سنت کے راستے کے اوپر چلانا ہے. تو جو اپنے شیخ کی مان لیتا ہے تو یوں سمجھ لیں وہ شیخ کی ماننے کی وجہ سے اللہ کی ماننے والا بن جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتا ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ بیان کیا ہے. حضرت کا ایک جملہ ہے، اگر وہی جملہ وہی ملفوظ ہم اپنے دل کی تختی کے اوپر نقش کر لیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارا بیان مکمل ہو چکا ہے. اگر میں صرف اسی کو بیان کر لیتا تو یہی نصیحت یہی ملفوظ کافی تھا. حضرت فرماتے ہیں سالک کی طرف سے کامل سپردگی ہونی چاہیے اور شیخ کی طرف سے کامل شفقت ہونی چاہیے. سالک مرید کی طرف سے کامل سپردگی ہونی چاہیے، شیخ کی طرف سے کامل شفقت ہونی چاہیے. جب سپردگی اور شفقت دونوں اکٹھی ہو جاتی ہے اللہ بندے کو اپنی معرفت عطا فرما دیتے ہیں. جب مرید کی جانب سے سپردگی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیتا ہے تو شیخ کی محبت، شیخ کی شفقت، عنایت، نظر کرم، توجہات مرید کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتی ہے. حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں آیا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں آیا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. میں آپ کے در پہ آیا ہوں، میں تو مٹنے کے لیے آیا ہوں، اور جو مٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتا ہے، جو مٹتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کر دیتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یوں سمجھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مٹ جاتا ہے، تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور عجیب شعر ہے، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے خلیل ہو جاؤ. اپنے شیخ کے سامنے گر جاؤ، اپنے آپ کو شیخ کے مکمل حوالے کر دیں. جب بندہ شیخ کے حوالے کر دیتا ہے وہ شیخ ان کی تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. میرے حضرت نے سالک کی ترقی کے رک جانے کی چوتھی وجہ بیان کی، وہ ہے بدگمانی. شیخ کے بارے میں بدگمانی، پیر بھائیوں کے بارے میں بدگمانی، خانقاہ کے اندر رہنے والے کسی بھی ساتھی بھائی کے بارے میں بدگمانی، اپنے اعزاء اقربا کے بارے میں بدگمانی. جب بندہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سالک کی ترقی کا سلسلہ رک جاتا ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں بعض مرتبہ مرید آتے ہیں ملنے کے لیے، شیخ مصروف ہوتا ہے، وہ کسی سوچ میں فکر میں ہوتا ہے یا ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے. اگر شیخ اس مرید کو ایک مرتبہ مسکرا کے نہ دیکھے تو مرید بدگمان ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو مسکرا کے نہیں دیکھا. چنانچہ وہ مرید اس بدگمانی کی وجہ سے خانقاہ سے چلا جاتا ہے کہ اس شیخ کے پاس، بزرگ کے پاس جانے کا فائدہ کیا جو ہماری طرف مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں دیکھتا. اگر کوئی امیر آ جاتا ہے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں ملتے. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اسی وجہ سے مرید اپنے شیخ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی صاحب آئے تو تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ مجھے مسکرا کے نہیں دیکھتے، آپ مجھے مسکرا کے نہیں دیکھتے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہر وقت بندے کی حالت ایک جیسی تو نہیں ہوتی.
کبھی بندہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی غم کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بندہ ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوتا ہے تو کبھی وقوف قلبی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو بندہ کسی سوچ کے اندر گم ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ دوسروں کی طرف نظر کر ہی نہیں سکتا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا، میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فرماتے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے عثمان کی شکایت لگائی کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا، عثمان نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر عمر کو لے کے عثمان کے پاس آئے اور عثمان سے کہا کہ عثمان تو نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمر نے سلام کیا ہے۔ تو بعض مرتبہ بندہ غم کے اندر ہوتا ہے، کسی گہری سوچ کے اندر ہوتا ہے، نہ اسے گزرنے والے کا پتہ چلتا ہے نہ سلام کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت فرماتے میں نے اسے کہا کہ بعض مرتبہ بندے کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اگر میں نے آپ کو مسکرا کے نہیں دیکھا تو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ حضرت لگتا یہ کہ آپ ناراض ہو گئے۔ اب اگر شیخ مسکرا کے دیکھ لے تو شیخ راضی ہوتا ہے، اگر مسکرا کے نہ دیکھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ ناراض ہو چکے ہیں۔ جب بھی انسان اپنے شیخ کے پاس جائے وہ اگر مسکرا کے دیکھ لے تو نور علی نور، اگر مسکرا کے نہیں دیکھتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ہم یہی سمجھے کہ شیخ خاموش تھے، مسکرا کے نہیں دیکھا، لگتا یہ کہ شیخ خصوصی طور پہ مجھے توجہات دے رہے تھے۔ اگر انسان اس طرف سوچ کو لے جاتا ہے تو پھر حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اب بندے کا گمان یہ تھا کہ شیخ خصوصی توجہات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمومی توجہات کو خصوصی توجہات اس کے حسن گمان کے اوپر بنا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کریں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ سالک بعض مرتبہ خانقاہوں کے اندر کام کرنے والے ساتھیوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو فلاں کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کی خانقاہ میں جو بندہ اتنے سالوں سے رہتا ہے اس کے اندر یہ عیب اور کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا، بھائی ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا، وقت آئے گا کہ بندے کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر آخر کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں منافقین بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کی بصیرت عطا کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام تر منافقین کے بارے میں علم تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو اپنے سے دور نہیں کیا، آپ نے اپنی مجلس کے اندر آنے سے نہیں روکا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ گناہگار بن کے مجالس کے اندر آتے ہیں، آپ اس بندے کے عیوب کمی کوتاہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ کمی کوتاہی عیب پایا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ خانقاہ کے اندر رہتے ہوئے اس بندے نے کتنے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے۔ تو جب بندہ کسی مسجد مدرسے خانقاہ کے اندر وقت گزار رہا ہوتا ہے، اگر اخلاقیات کے حوالے سے اس بندے کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، لیکن انسان اپنی سوچ کو دوسری طرف لے جائے کہ اس بندے نے کتنے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے، اگر یہ باہر نکلتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بدنظری کر لیتا، اگر یہ بندہ باہر نکلتا معاملات کرتا تو کسی کے ساتھ فراڈ کر لیتا۔ ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، جب بندہ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اچھے گمان کی وجہ سے بندے کے اوپر کرم کا فیصلہ فرما دیتی ہیں۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر سالک کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ نمبر 1 وحدت مطلب کے اندر کمی کوتاہی، نمبر 2
شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے جلدی ناراض ہو جانا، نمبر 3 شرک فی الطریقت، نمبر 4 بدگمانی۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کو دور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا قرب انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے حضرت نے تصوف و سلوک کی 3 بنیادی چیزیں بتائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان 3 چیزوں کو اپنانے والے بنے، وہ تصوف و سلوک کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 نماز۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے بارے میرے اللہ نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور ایک جگہ فرمایا ھذا ھدی وشفاء، یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے اس کے لیے جو سینوں کے اندر ہے۔ نماز کے بارے میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر جو روحانی امراض ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو اس کے علاج کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر بتلایا، میرے اللہ نے قرآن کی تلاوت بتائی۔ اور جو بندہ بے حیائی برائی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے نمازوں کا اہتمام کرو، نماز کی وجہ سے بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جاؤ گے۔ سالکین طریقت کا کام یہ ہے، جب سالکین اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے تو موبائل کو زیادہ وقت دینے کی بجائے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دیں، ذکر الہی کو زیادہ وقت دیں، نوافل کو زیادہ وقت دیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جو فارغ وقت کے اندر ان 3 چیزوں کو وقت زیادہ دے گا وہ سالک کبھی بھی اللہ کی محبت سے محروم نہیں ہو سکتا، اللہ ضرور اس بندے کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اور میں سالکین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ایک تو نوافل کا اہتمام کیا کریں، کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ اگر گرمیوں کے اندر اٹھنا مشکل ہو تو عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لیا کریں، اللہ انشاءاللہ تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، جب کوئی بندہ تہجد کے وقت میں اٹھ کے نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے فرماتے میرے بندے تو نے اس وقت میری عبادت کی، تیری عبادت کی وجہ سے ایک دن ایسا آئے گا جب میں اپنے چہرے کے تمام پردے ہٹا کر تجھے اپنا دیدار عطا کروں گا۔ تو گوئے کہ تہجد نوافل کی برکت سے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو ہمیں ذکر کے اندر زیادہ وقت گزارنا چاہیے، تلاوت قرآن کے اندر زیادہ وقت گزارنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ فرصت عطا فرمائے وقت ہو تو اپنا وقت نوافل کے اندر گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی ناکامیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔